الحمد لله الذي خلق الإنسان، والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان، وعلى صحبه أبي بكر من جمع القرآن، وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان، وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن، وعلى علي سيد العلماء والشجعان، وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على مقام الزمان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، لقمان حکیم صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 4000 انبیاء کی صحبت اختیار کی ہے، 4000 انبیاء کی میں نے خدمت کی ہے. ان 4000 انبیاء سے میں نے جو کچھ حاصل کیا ہے اس کا خلاصہ 8 باتیں. ہمارے حکیم صاحب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. کہ لقمان کو ہم نے حکمت دی تھی، ہم نے تو کیا علم ہوگا ان کے پاس؟ اور پھر 4000 انبیاء کو خدمت کی، کیا علم ہوگا ان کے پاس؟ تو فرماتے ہیں وہ کیا بات ہے؟ ایک تو فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے لگو تو دل کی حفاظت کرو. اور نمبر 2، جب کسی مجمع میں بیٹھ جاؤ تو زبان کی حفاظت کرو. نمبر 3، جب کھانا کھانے لگو تو اپنے حلق کی حفاظت کرو. نمبر 4، جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نظروں کی حفاظت کرو. اور پھر فرمائے 2 باتوں کو ہمیشہ یاد رکھو اور 2 باتوں کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ. جن 2 باتوں کو یاد رکھو، فرمایا کہ موت کو یاد رکھو اور اللہ کی ذکر کو یاد رکھو. جب انسان دنیا میں آتا ہے تو دنیا کی محبت اس کے دل میں اتر جاتی ہے، دنیا کی چمک دمک اس کے دل میں آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ موت کو آخرت بھول جاتا ہے. اس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حب الدنیا رأس كل خطیئۃ. فرمایا دنیا کی محبت ہر برائی میں جاتی ہے. وہ اس نے نہیں فرمایا. تو جو ہی دنیا کی محبت انسان کے دل میں اترتی ہے تو انسان آخرت سے اور موت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہوتا جاتا ہے. لیکن جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو موت اس کے سامنے ہوتی ہے اور پھر انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب موت کو تم یاد کرو گے
مال کی فراوانی کی وقت تو مال تمہارے لیے کم پڑ جائے گا، اور اگر مال کی کمی کی وقت یاد رکھو گے موت کو تو مال تمہارے لیے بڑھ جائے گا۔ مال زیادہ ہے لیکن موت کو یاد رکھتے ہو تو جب یہ ذہن میں تصور آئے گا کہ مجھے مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، یہ معاہدہ نہیں جائے گا تو علاج چاہتا ہے کہ مال کم پڑ جائے گا، اور اگر مال کم ہو اور موت کا تصور کرو گے تو مال بڑھ جائے گا۔ اس لیے جب انسان تصور کرتا ہے کہ یہ کچھ رہ جائے اور قیامت کو جو غربا ہوں گے اور غریب لوگ جو ہوں گے وہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے تو مال بھی کم پڑ جائے گا۔ ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، فرمایا کہ لذتوں کو، نعمتوں کو ختم کرنے والی چیز، نعمتوں کی، لذتوں کی ریموو کرنے والی چیز کیا ہے؟ موت۔ موت کو یاد رکھو گے یہ دنیا کی چمک دمک، یہ دنیا کی لذت، یہ دنیا کی نعمتیں، یہ دنیا کے خواہشات یہ ختم ہو جائے گی، سب پر کدھر رہنے والا ہے۔ تو موت کو یاد رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور موت کو کیسے یاد رکھیں؟ اس کے کچھ طریقے ہیں۔ ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ انسان قبرستان میں جایا کرے، قبرستان میں جا کے دیکھیں کہ یہ قبروں میں جو پڑے ہوئے لوگ ہیں یہ ہمارے طرح زندہ تھے، چلتے پھرتے تھے، ان کی اولاد تھی، ان کی فیکٹریاں تھی، ان کے پاس مال و زر تھا، ان کے پاس زن اور زر تھا، سب کچھ موجود تھا، یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو کچھ ہیں، آج یہ محتاج ہیں ہماری دعاؤں کے، پڑے ہوئے ہیں یہاں پر، کوئی ان کا ساتھ دینے کے لیے، ایک رات گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے ساتھ، تو کل وہ ہمارا ٹھکانا بھی نہیں ہے۔ اس سے انسان کے دل میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب حدیث شریف میں آتے ہیں كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر في الدنيا وتذكر الآخرة، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا قبرستان جانے سے، میں نے منع کیا، وہ ظاہر ہے کہ شروع میں منع کیا تھا، جیسے زمانہ جاہلیت میں جو تصور تھا تو بات کسی اور طرف جا سکتی تھی، شرک کی طرف جا سکتی تھی تو منع فرمایا، اب فرمایا اب جایا کرو قبرستان، قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنها تذكر في الدنيا، یہ قبرستان جانا یہ دنیا میں بے رغبتی پیدا کرتا ہے، اور تذکر الآخرہ، اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ تو قبرستان جا کے اور وہاں پر جا کر زیادہ بولنا نہیں چاہیے، سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ میرا اصل ٹھکانا یہی ہے، میں نے بھی ادھر آنا ہے۔ جب انسان تصور کرے گا نا تو اس کے بعد دیکھیے گا ایمان کی حالت کیا ہوتی ہے، انسان کتنا گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے، اب اس میں جانے کا جو ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ انصاری کا جنازہ تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابھی وہ قبر تیار نہیں ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بھی بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے، جیسے کہ ہمارے سر میں پرندے ہو، بالکل کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھڑی تھی، اس سے لکیریں ایسے نکال رہے تھے زمین پر۔ پھر اچانک فرمانے لگے تم قبر کے عذاب سے بچو، قبر کے عذاب سے بچو۔ اس کے بعد لمبی حدیث ہے، پھر فرمایا کہ کیسے جب مومن کے پاس موت حاضر ہوتی ہے تو فرمایا کہ پھر فرشتے آتے ہیں اور جنت کا لباس لاتے ہیں، جنت کی خوشبو لاتے ہیں اور وہ سامنے بیٹھ جاتے ہیں حد دینے کا۔ اس کے بعد ملک الموت آتے ہیں اور ان کی روح نکالتے ہیں، ان سے کہتے ہیں اے مومن نکل جا، نکل جا اللہ کی مغفرت رضامندہ کی طرف۔ فرماتے ہیں پھر آسانی سے اس کی جسم سے وہ روح نکل جاتی ہے، اور جب ملک الموت کے ہاتھ میں آتی ہے تو فوراً جو باقی فرشتے ہوتے ہیں وہ ایک لمحہ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، فوراً وہ روح ان سے لے لیتے ہیں
اور جنتی جو لباس ہوتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں. اس کے بعد اوپر اس روح کو اٹھاتے ہیں اور اس سے خوشبو پھیلتی ہے. جنتی لباس ہے, جنتی خوشبو ہے اور روح کی اپنی بھی خوشبو ہے. اس کے بعد جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں فرشتے تو پوچھتے ہیں یہ کون ہے, اور ایک قسم کی ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں فلاں, بہترین نام اس کا لیتے ہیں اور فلاں کا بیٹا ہے, یہ باپ کے لیے بھی فخر ہے. اس کے بعد آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پھر لمبی حدیث شریف ہے, دوسری تیسری یہاں تک اوپر اللہ کے پاس پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو زمین میں واپس اتار اور اس کو علیین میں. اس کے بعد حدیث شریف میں ہے کہ جب کافر کے پاس موت آتی ہے تو جہنم کا لباس سیاہ لباس ہوتا ہے, ٹاٹ کا لباس ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس روح سے کہا جاتا ہے لکھ لو تم اللہ کی ناراضگی کی طرف. اس کے بعد روح چھپتی ہے ادھر ادھر, جسم بڑی سختی سے اس کو نکالتے ہیں. اس کے بعد جب اوپر پہنچاتے ہیں آسمان دنیا تو وہ پوچھتے ہیں کون ہے, بدبو ہوتی ہے طرف, تو کہتے ہیں فلاں غلطی فلاں. تو یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پر لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط, فرمایا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے. ایسے فرمایا یہاں تک کہ اونٹ جو سوئی کا ناکہ ہے اس میں داخل ہو. جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے میں نہیں داخل ہو سکتا, اسی طرح یہ لوگ کافر لوگ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے. یہ فرماتے اس کو واپس سجین جو 7 زمین کی بھی نیچے وہاں پر پہنچا. تو اس کے بعد مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو ایک بہترین خوبصورت انسان جو بہترین خوشبو ہوتی ہے اس کے سامنے, اس کے بدن سے پھیل رہی ہوتی ہے اس کے سامنے آتا ہے. تو یہ مردہ اس کو کہتے ہیں تو بہترین انسان ہے اور تجھ سے تو خیر ہی خیر پھیل رہی ہے, تم کون ہو؟ تو وہ کہتے ہیں میں تیرا نیک عمل ہوں اور ابھی آرام سے سو جاؤ, میں تیری حفاظت کے لیے آیا. اور جب کافر یا گنہگار کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو ایک بدبو پھیلتی ہے, بدصورت انسان اس کے سامنے آتا ہے. تو یہ کہتا ہے مردہ تم کون ہو اور تم سے تو شر ہی پھیل رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں تیرا بد عمل جو دنیا میں کرتا ہے. تو لمبی حدیث ہے, یہ جو اس حدیث میں آپ کے سامنے خلاصہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای المؤمنین اخلص, مومنوں میں سے سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ فرمایا اکثرهم بالموت ذکرا واحسنهم له استعدادا. فرمایا سب سے عقل مند, زیادہ عقل والا انسان وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے اور جو موت کی اچھی تیاری کرتا ہے. اور فرمایا اولئک الاقیاس, اولئک الاقیاس, فرمایا یہی عقل مند لوگ ہیں, یہی عقل مند لوگ. کون سے عقل مند لوگ ہیں؟ جو موت کو یاد رکھتے ہیں. ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. فرمایا عقل مند انسان ہوا ہے الکیس من دان نفسه, جس نے اپنے نفس کو اپنے تابع کر دیا, وعمل لما بعد الموت, اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی تیاری, والعاجز من اتبع نفسه هواها, اور فرمایا ہارا ہوا عاجز انسان, بیوقوف انسان وہ ہے من اتبع نفسه هواها, جس نے اپنے نفس کو اپنے خواہشات کے تابع کر دیا اور پھر اللہ سے امید بھی باندھا. ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءه ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءه. فرمایا کہ جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے, یہ موت کو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. اور فرمایا جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں. اللہ کو ضرورت نہیں ہے
کہ جو اللہ سے ملنا نہ چاہے. اچھا صحابہ نے یہاں پر سوال کیا یا رسول اللہ کل یکرہ، اے اللہ کے رسول ہم میں سے ہر شخص موت کو ناپسند کرتا ہے، کون چاہتے ہیں موت آ جائے؟ جتنے بھی نیک انسان ہو لیکن موت کا خوف تو ہے، موت تو ڈر ہوتا ہے. وہی لطیفہ یاد آ رہا ہے لیکن بہرحال ٹائم نہیں ہے، اس میں بڑا فٹ ہو رہا ہے لیکن ٹائم تھوڑا ہمارے پاس. تو خیر انہوں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ موت کے وقت بات ہو رہی ہے کہ جب مومن ہوتا ہے نا تو موت کے وقت اس کو خوشخبری دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی. تو جب یہ خوشخبری اسے ملتی ہے تو فوراً وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے وہ ناپسند کرتا ہے. تو اس وقت کی بات ہے، عام روٹین کی بات نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سوال کی وضاحت کی. اور ایک حدیث شریف میں تو حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اذا احب لقائي اذا احب عبدي لقائي احببت لقاءه واذا كره عبدي لقائي كرهت لقاءه. کہ جب میرا بندہ میری ملاقات کو میرے ساتھ ملنے کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ میرے ساتھ ملنے کو ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہوں. تو عزیزان بزرگان محترم، موت کو یاد رکھنا یہ بہت ضروری ہے. جو شخص جتنا موت کو یاد رکھے گا، جتنا موت کی تیاری کرے گا، اتنی گناہوں سے محفوظ ہوگا. جب اس کو پتہ ہے موت سامنے کھڑی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے اور یہ جو قدم میں اٹھا رہا ہوں اس کا مجھے حساب دینا ہوگا. میں جو سن رہا ہوں، جو پکڑ رہا ہوں، جو کھا رہا ہوں، جو قدم اٹھا رہا ہوں، جو بول رہا ہوں، ایک ایک لفظ کا مجھے حساب دینا ہوگا اور مرنا ہے میں. تو وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا، اتنی زیادہ گناہوں سے محفوظ رہے گا. دیکھیے گا میں نے آپ سے عرض کی شروع میں کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے نا تو دنیا کی جو نعمتیں ہیں، یہ دنیا کی جو چمک دمک ہے، اس میں انسان مشغول ہو جاتا ہے. جب اس میں انسان مشغول ہوتا ہے تو اتنی ہی موت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اتنی ہی آخرت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ موت کو یاد رکھا جائے، ہر وقت موت سامنے ہو، اور جب موت کو یاد رکھیں گے تو موت کی تیاری بھی کریں گے. اب جو موت کی تیاری کریں گے تو موت کی تیاری کیا ہے؟ نیک اعمال. تو جتنا جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھے گا اتنے ہی وہ نیک اعمال کرے گا، اس کو نیک اعمال کی توفیق حاصل ہوگی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.